بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ بخاری۔ حدثنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ نسائی۔ رمضان المبارک رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے صحت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک عطا کیا اور انہوں نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے رمضان المبارک میں دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے رمضان عطا کیا، صحت بھی عطا کی، مگر نہ وہ روزہ رکھ سکے اور نہ ہی وہ رات کا قیام کر سکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایماناً و احتساباً، ایمان اور ثواب کی نیت سے، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہیں کہ سرور کون و مکان علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے، یعنی نماز تراویح پڑھتا ہے، سرور کون و مکان علیہ السلام فرماتے ہیں خرج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں سے نکل جائے گا، کیوم ولدتہ امہ، اس طرح جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ جو شخص ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العزت پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں قیام کرے گا، تراویح ادا کرے گا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا گویا کہ اس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جو شخص رمضان میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، وہ اس بچے کی طرح ہوگا جس کو ماں نے پہلے دن جنم دیا ہے۔ برادران ذی وقار، ماہ رمضان اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ہمیں رمضان المبارک میں روزہ ایسے رکھنا ہے جیسے روزے کا حق ہے۔ فقط کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں، سارے اعضاء کا روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ کہ برائی نہ دیکھو، کان کا روزہ کہ بری بات نہ سنو، زبان کا روزہ کہ زبان سے بری بات نہ کہو، ہاتھوں کا روزہ کہ ہاتھوں سے کوئی برا کام نہ کرو، اور پاؤں کا روزہ کہ پاؤں سے برائی کی طرف چل کر نہ جاؤ۔ یاد رکھیے، یہ ہے حقیقی روزہ۔ ایسا روزہ رکھنے والا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور ثواب کی امید رکھے،
اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اگر کمال یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا کرے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم دیا گیا ہے۔ دعا ہے خلاق عالم سے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھنے اور قیام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔